بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا 8واں ایپیسوڈ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، 8A اور 8B۔ تو یہ جو ہے 8B عنوان ہے مسائل حاجیات، یعنی فلفلمنٹ آف نیڈس۔ حاجت کی کئی اقسام بھی ہے۔ ایک ہے تخفیف اسقاط، یعنی یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلہ درپیش ہے، جو امر حاجی آدمی کو کرنا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نماز جمعہ ہے یا حج ہے وغیرہ ہے، انتہائی معذوری اور تنگی کی حالت میں صاف کر دیے جاتے ہیں، ریموو کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تخفیف، یہ کنسیشن صرف بہت مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی حال ہی میں ہم جن چیزوں سے گزر رہے ہیں وہ ہے کرونا۔ تو کرونا کی وجہ سے ہماری نماز عیدین گھر پر ہوئی ہے، جمعہ کی نمازیں گھر پر ہوئی ہے، اور 5 وقتہ نمازیں بھی ہماری رمضان جیسے متبرک مہینے میں، مبارک مہینے میں ہم کو گھر پہ ادا کرنا پڑی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ حالات اور چیزیں اور مجبوری کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ اور آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے، اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ معاف فرما دیا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث درج کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی اگر ہے تو تم پر وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو۔ یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 173۔ اور اس کے علاوہ پھر اجازت یہ دی کہ جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ یعنی اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو وہ یہ چیز کھا سکتا ہے، یعنی حرام کھانا جو ہے وہ کھا سکتا ہے، لیکن صرف جان کو بچانے کے لیے۔ حاجیات کی ایک اور قسم ہے تخفیف تنقیص، یعنی اس میں ہوتا ہے کہ اس میں سے جو امر حاجی واقع ہو اس کو کم کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز اس پر آئی ہے اور وہ کر نہیں سکتا ہے تو وہ اس کو کم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مریض کے لیے نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمران نے بیان کیا کہ مجھ کو بواسیر کا مرض تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھ، اگر نئی قدرت رکھتا تو بیٹھ کر پڑھ، اور اس میں بھی قدرت نہیں ہے تو پہلو پر کروٹ پر لیٹ کر پڑھو۔ یہ بخاری شریف میں حدیث درج ہے۔ اور ایک قسم ہے حاجیات کی، وہ ہے تخفیف ابدال، یعنی جو مسالے یا جو امر حاجی ہوئے اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے وضو اور غسل اور جنابت کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن موجود نہ ہو تو وضو کے لیے تیمم اور غسل کے لیے بھی تیمم۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور تیمم کر لو، یعنی اس سے منہ اور ہاتھ کا مسح کر لو۔ یہ جو ہے ابدال کے معنی میں آتا ہے کہ بدل دیا ہے کہ پانی اور یعنی وضو کے لیے پانی ضروری ہے، جنابت یا اس کے غسل کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن یہ نہیں ملے تو ظاہر سی بات ہے تیمم سے کام چلا لو۔ یہ مشقت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں۔ دوسری اور ایک قسم ہے تخفیف تقدیم، یعنی جو امر حاجی ہے یا جو مسالے ہے اس کے وجود سے قبل اسے ادا کر دینا یا اس کی اجازت دینا، جیسے کہ قسم توڑنے سے پہلے اس کا کفارہ۔ حج کے ارکان میں سے کوئی آگے پیچھے ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ، جو کوئی 2 دن ہی میں جلد واپس ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھجوروں میں 2 یا 3 سال کی مدت پر سلم کرتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ لے لیتے تھے، کھجور کے پیسے لے لیتے تھے پہلے، اور کھجور بعد میں دی جاتی تھی، جب فصل پر دی جاتی تھی، جسے سلم کہتے ہیں۔ لیکن وہ کھجور کی اسپیسیفکیشن دے دی جاتی تھی، وہ پہلے دن ہی طے ہو، جس وقت سودا ہوتا اسی وقت طے ہوتا کہ اتنی کھجور ہوگی، یہ کوالٹی کی ہوگی اور اتنا وزن ہوگا، تو یہ سلم کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پیسے پہلے دیے جا رہے ہیں، مال بعد میں آ رہا ہے، جسے زبان میں سلم کہتے ہیں۔ اور ایک قسم حاجیات کی تخفیف تاخیر، یعنی یہ ہوتا ہے جو امر حاجی ہو یا جو مسالے ہے اسے مؤخر کرنا، تاخیر کر دینا، پوسٹ پون کر دینا، اس کا حصول ممکن نہیں ہے تو اس کو دیری کر دی جاتی ہے۔ جیسے سفر کی حالات میں ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے عصر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت کرتے ہیں، یہ حج کے دوران ہوتا ہے، اور عام سفر کی حالت میں بھی ہوتا ہے، جسے جمع بین الصلاتین بھی ہے، جس میں یہ تاخیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب و عشاء کی 7 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی، تو ایوب نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ شاید بارش والی رات میں ہوگا، جابر نے کہا شاید ممکن ہے۔ تو مطلب یہ پتہ چلا کہ اگر موسم ٹھیک نہیں ہے، باہر کے حالات مسجد تک پہنچنے کے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تاخیر کی جا سکتی ہے۔ ایک اور ایک قسم ہے تخفیف ترخیص، یعنی جو مسالے ہیں جو حاجی امر واقع ہے اس کو ادا کرنا ممکن نہ ہو تو رعایت دی جاتی ہے۔ اب جیسے جبر و اکراه نے زبردستی کی گئی اور اس وقت کسی کو دبایا گیا، اس کو جان کی دھمکی دی گئی جلانے کا، تو اپنی جان بچانے کے لیے اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 106 ہے، وہ یہ ہے کہ جب جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن جو کفر کے لیے سیدھا کھول دے گا تو ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی کہ ان کو ظالموں نے پکڑ لیا تھا، جلایا بھی تھا، تکلیفیں دی تھی، سامنے ان کے والدین کو شہید کر دیا تھا، تکلیف دے دے کر بہت ظلم کے ساتھ شہید کر دیا تھا، اور ان پر بھی تھا۔ تو ان کے تعلق سے یہ بات آئی کہ انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی اگر تم یہ کہہ دو اور یہ باتیں کفریہ کہہ دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے۔ انہوں نے کہہ دیا، لیکن ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے سے ایسا ایسا کروایا ان لوگوں نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو کہا دل تو اللہ پر مطمئن ہے۔ کہا فَإِنْ عَادُوا فَعُودْ، یعنی اگر وہ دوبارہ ایسا کر تو پھر ایسا ہی کرنا، یہ ہے۔ تو یہ تخفیف ترخیص ہے، یعنی جو مسالے ہے جو حاجی امر واقع ہے اس پہ وقت پہ ادا کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے، بہت شدید حالات ہے، تو اس وقت جو ہے یہ اجازت دی جاتی ہے۔ ایک اور ایک قسم ہے حاجیات کی، وہ ہے تخفیف تغیر، یعنی جو امر حاجی یا جو مسالے ہے اس کی کیفیت بدل دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی ایک شکل ہے، ایک اس کا اسکیلیٹن ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ہے، لیکن اب خوف کی حالت میں یا جنگ کے وقت میں وہ بدل دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو نماز پڑھائی، دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہا، اور جب وہ اپنے ساتھیوں کی جگہ چلے گئے تو دوسرا آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رکعت، ان کو بھی ایک ہی رکعت پڑھائی، یعنی بجائے یہ تھا کہ نماز کی متعینہ
تعداد ہے اس سے کم کر کے آپ نے ایک ہی رکعت پڑھائی اور سب نے ایسے ہی مکمل کر دی، تو یہ تغیر کے معاملے میں آتا ہے۔ تو یہ حاجیات کے معاملے میں تخفیفات یا جو ہے مشقت دور کرنے کے لیے جو مختلف شکلیں ہیں، اقسام ہیں، وہ اس شخص کی قوت، عمر، حالات، ارادے کی پختگی، کمزوری، زمانہ اور اعمال کے اعتبار سے مشقتیں مختلف ہوا کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے اس کو عمل کرنے کے لیے ویسے ہی رخصتیں بھی میسر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں دی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اور کچھ معمورات کی بجا آوری میں کہیں دقتیں ہیں، مشکلیں ہیں، اور ان مشقتوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں رکھی ہے۔ کبھی کم کر دیا جاتا ہے، کبھی بدل دیا جاتا ہے، کبھی مؤخر کر دیا جاتا ہے، کبھی تقدیم کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب رخصت کی صورتیں ہیں جس سے کہ فرد آسانی سے دین کی باتوں پر عمل پیرا ہو، شریعت کی باتوں پر عمل پیرا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وسلم کو اللہ کی طرف سے 2 کاموں کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کو اختیار کیا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث درج ہے۔ بعض لوگ مشقتیں اٹھانا ہی پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانی دی ہے اور آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو نہیں اٹھاتے ہیں۔ ایک واقعہ عمان کا ہے کہ ایک صاحب گھڑی کی دکانوں پر، بڑے شو روم پر وہ کام کرتے تھے، مسلک سے وہ شافعی تھے، اور شافعی مسلک میں یہ ہے کہ کسی عورت کو اگر آپ کا ہاتھ چھو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ صاحب کا یہ حال تھا کہ وہ نہ ظہر پڑھ پاتے، اب نہ عصر پڑھ پاتے، نہ مغرب پڑھ پاتے، اور نہ عشاء، جبکہ وہ اس کی طرف سے ان کو اجازت تھی کہ دکان کے مالک کی طرف سے کہ بھئی آپ دکان میں ہی نماز ادا کر لیں، لیکن وہ صاحب کہتے روزہ وضو نہیں رہتا، تو یہ شکل میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ تو ان کو جب سمجھایا گیا کہ نہیں بھائی دیکھیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہاتھ اگر شہوت کے ساتھ کسی عورت کو لگا ہے تب وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ یہ تو آپ کا دھندا ہے کہ روزانہ آپ 200-300 عورتوں کو جو ہے وہ گھڑی پہناتے ہیں اور ان کے ناپ لیتے ہیں، اور وہ پٹوں کو جو ہے کم زیادہ سائز کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور اس میں شہوت کا کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ کہاں نہیں ہے؟ تو میں کہا نہیں، آپ کا وضو رہتا ہے۔ آپ الحمدللہ یہ سیٹ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا موضوع حاجیات کا یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ تحسینات پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔